السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش حکومت کے معاشی ترقی کے بارے میں ایک اشتہار میں کولکتہ کے فلائی اوور کی تصویر استعمال کرنے پر بی جے پی کی مخالف جماعتوں نے اس پر طنز کیا اور ٹی ایم سی نے ادعا کیا کہ یہ مغربی بنگال میں چیف منسٹر ممتا بنرجی کی جانب سے کیے گئے زبردست کاموں کا اعتراف ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی زیر قیادت ریاست اتر پردیش کی بی جے پی حکومت نے اپنے ترقیاتی کاموں سے عوام کو واقف کروانے کے لیے اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے۔ یہ اشتہار انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس میں شائع ہوا۔ اس اشتہار میں چیف منسٹر یوگی کی خدادم تصویر کے ساتھ ان کے ترقیاتی کاموں کی تصاویر دی گئی، تاہم یہ تصاویر حکومت کے لیے پریشانی و پشیمانی کا باعث بن گئی۔ اس اشتہار میں یوگی کی تصویر کے ساتھ مغربی بنگال کی ترقیاتی کاموں کی تصاویر شائع ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت نے اپنے ترقیاتی کاموں کے پیش کرنے کے لیے اپنے شدید مخالف ممتا بنرجی کے ترقیاتی کاموں کے تصاویر کو استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی رکن اسمبلی بھوپیندر پٹیل گجرات کے نئے چیف منسٹر ہوں گے۔ ونسرالہ پٹیل کو اتفاق رائے سے بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی لیڈر منتخب کیا گیا۔ ایک دن قبل استعفیٰ دیتے ہوئے سب کو حیران کرنے والے چیف منسٹر وجے روپانی نے ان کا نام تجویز کیا۔ اجلاس میں پارٹی کے 112 ارکان اسمبلی میں سے بیشتر موجود تھے۔ پٹیل نے 2017 کے اسمبلی انتخابات میں گھٹلودیا حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے کانگریس امیدوار ششی کانت پٹیل کو 1 لاکھ سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی۔ وہ سول انجینئرنگ کا ڈپلومہ رکھتے ہیں۔ انہیں سابق چیف منسٹر آنندی بین پٹیل کے قریبی سمجھا جاتا ہے۔ پٹیل کے انتخاب کے ساتھ ہی اس بارے میں تجسس ختم ہوا کہ چیف منسٹر گجرات کی حیثیت سے روپانی کے جانشین کون ہوں گے۔ سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے کہا کہ کانگریس آنے والے اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی۔ سینئر کانگریس لیڈر نے مزید کہا کہ انتخابات پرینکا گاندھی کی قیادت میں لڑے جائیں گے، لیکن فی الحال چیف منسٹر کے امیدوار کے لیے چہرہ واضح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی۔ ہم انتخابات پورے یقین کے ساتھ لڑیں گے۔ پارٹی کے کارکن مقامی افراد کو درپیش مسائل کو جاننے کے لیے ہر حلقے میں جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس اتر پردیش میں 403 اسمبلی نشستوں پر امیدوار اتارے گی۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی جارحانہ فرقہ پرستی اور نفرت کے علاوہ کسی دوسرے ایجنڈے پر الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور اس کے تمام تر زہر کا رخ مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ریمارک چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے اس بیان پر کیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے چاپلوسی کی سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ابا جان کہہ کر لوگ غریبوں کا راشن ہضم کر لیتے تھے۔ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں خوش آمدی کی سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عمر عبداللہ نے اس بیان کے حوالے سے ٹویٹر پر لکھا، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کی طرف تمام تر زہریلے رخ کے ساتھ جارحانہ فرقہ پرستی اور نفرت کے سوا الیکشن لڑنے کا دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں رکھتی۔ یہاں ایک چیف منسٹر ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے دوبارہ منتخب ہونا چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے موجود سارا راشن مسلمان ختم کر جاتے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اتر پردیش کا مسلم فرقہ بھی چاہتا ہے کہ پسماندہ ذاتوں کی مردم شماری ہو جائے۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ نے جو پسماندہ مسلم برادریوں کے لیے ریزرویشن کی مہم چلا رہا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتی فرقے کے لیے بھی ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کروائی جائے۔ اس سلسلے میں 17 مسلم تنظیموں کا ایک اجلاس حال ہی میں منعقد ہوا تاکہ مستقبل کا الہی عمل طے ہو۔ محاذ کے صدر علی انور انصاری نے کہا کہ ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری ہندو فرقے تک محدود نہ رہے بلکہ اسے اقلیتی فرقے تک توسیع دی جائے، کیونکہ مسلمانوں میں ذات پات کے نظام پر عمل ہوتا ہے۔ کانگریس اتر پردیش الیکشن کے لیے زور و شور سے تیاری کر رہی ہے۔ پارٹی کی تشکیل نو کے ساتھ ہی مہاراشٹر ماڈل کو اپنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ 8 ماہ قبل مہاراشٹر میں ریاستی صدر کے ساتھ 6 کارگزار صدر بنائے گئے تھے۔ اسی طرز پر اتر پردیش میں 4 کارگزار صدر بنانے کی تیاری ہے، جن میں مسلم، دلت، برہمن اور چھتریا طبقے سے ایک لیڈر کو ذمہ داری سونپی جائے گی۔ کسانوں کے احتجاج اور بی جے پی کی جانب سے اسے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے مغربی اتر پردیش میں بی جے پی لیڈروں کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں پیلی بھیت سے زعفرانی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی شاید اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے کسان ووٹر ان سے ناراض نہ ہوں۔ مظفر نگر مہا پنچایت کی حمایت میں آواز بلند کرنے کے بعد رکن پارلیمنٹ نے اب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک مکتوب لکھ کر کسانوں کے مسائل کی جانب توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ ورون گاندھی نے خود ہی اس مکتوب کی اطلاع ٹویٹر پر دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ بھومی پتروں کی بات ضرور سنی جائے گی۔ انہوں نے ساتھ یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھے گئے خط کا عکس بھی شیئر کیا۔ مکتوب میں کسانوں کو درپیش مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں سستے بیج، کھاد، جراثیم کش ادویات فراہم کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔
गुज़िश्ता दिनों गाय के गोश्त के नाम पर हमला करते हुए नांदेड़ जिले के बलौली शहर के पुरअमन माहौल को ख़राब करने वाले असल सरगना की गिरफ्तारी के लिए आज बलौली में एक अजीमुशान एहतजाजी जुलूस निकाला गया और शरपसंदों की फौरी गिरफ्तारी और हमला करने वाली फ़िरका परस्त तंजीमों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 6 सितंबर को बजरंग दल व वीएचपी के कुछ कारकुनों ने बलौली शहर की एक मुस्लिम बस्ती में दाखिल होते हुए बैलपुला त्यौहार और गाय का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है ये कहते हुए माहौल ख़राब करते हुए एक घर में घुसकर हमला किया, जिसके बाद दोनों फ़िरक़ों के नौजवानों में मामूली झड़प हो गई और 4 नौजवान जख्मी भी हो गए। वारदाना पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात को मजीद ख़राब होने से बचा लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने दोनों मज़ाहिब के 20 से ज़ायद अफराद पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए अफराद में अक्सरियत मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखती है, जबकि बजरंग दल व वीएचपी के चंद ही नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस फसाद का असल सरगना अब भी आज़ाद घूम रहा है। 6 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने इसे गिरफ्तार नहीं किया है। इसी को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे से तहसील ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद मौजूद थे। यह रैली तहसील दफ्तर के रूबरू एक जलसे में तब्दील हो गई। मारूफ खातून सहाफ़ी राना अयूब ने दावा किया है कि इनके खिलाफ जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि हमने फ़ंड के एक पैसे का हिसाब रखा है, किसी भी कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वाज़ेह के गुज़िश्ता साल सितंबर को हिंदू IT सेल की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराकर राना अयूब पर बड़ी रकम की हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। राना अयूब ने कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीगर एजेंसियां जांच कर रही है, मैं इनको तमाम दस्तावेज़ात फराहम कर रही हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मेरे खिलाफ दायर की गई FIR मुझे बदनाम करने के लिए और बदनीयती पर मबनी है। अफगानिस्तान से आई परवाज़ों में वालिदैन या सरपरस्त के बगैर 200 बच्चे भी ख़तर पहुँच गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक तालिबान के अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने के बाद से लाखों शहरियों को बराह रास्त अमेरिका या बरतानिया, जबकि कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात में ट्रांजिट परवाज़ों के ज़रिए मुंतकिल किया जा चुका है। ताहम अब इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान से आने वालों में 200 ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनके वालिदैन या सरपरस्त का कुछ पता नहीं है और ना ही ये मालूम हो सका है कि ये बच्चे किस तरह तैयारों तक पहुँचे और सफ़र करने में कामयाब हो गए। इन बच्चों में 8 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं जिन्हें दोहा में चैरिटी इदारों के हवाले किया गया है। सऊदी अरब में सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दिए जाने के बाद 4 सालों में 44 सिनेमा घर खुल चुके हैं। उर्दू न्यूज़ की रिपोर्ट में सबक वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुमलिकत में पहला सिनेमा 18 अप्रैल 2018 को रियाज में खुला था, जबकि आखिरी 2 सिनेमा 19 अगस्त 2021 को रियाज और ताइफ में खोले गए। सऊदी वजारत इत्तलात व नशरियात ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर 4 सालों में खोले गए सिनेमा से मुतालिक एक इन्फोग्राफ शेयर किया। इस इन्फोग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब में सिनेमा का सबसे ज़्यादा इफ्तिताह 2018 से 2021 के दौरान अगस्त में हुआ। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अभी 27 माह बाकी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अभी से पार्टी के दोबारा बरसर इख्तिदार आने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS को कमज़ोर अपोजिशन का सामना था, लेकिन दूसरी मियाद में कांग्रेस व BJP से TRS को सख्त चैलेंज दरपेश है। गुज़िश्ता 6 माह में सियासी सरगर्मियों में इजाफा हुआ, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर उम्मीदवारों की जांच शुरू कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक तीसरी मियाद की तैयारी में चीफ मिनिस्टर ने तमाम मौजूदा अरकान असेंबली की कारकर्दगी पर सर्वे का आगाज़ किया। अरकान असेंबली के खिलाफ अवामी नाराज़गी का पता चलाने सर्वे किया जा रहा है, जिसमें पता चलेगा कि अरकान असेंबली ने किस हद तक तरक्याती और फलाही काम किए हैं। अरकान असेंबली की अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर इन्हें दोबारा टिकट का फैसला किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि ऐसे अरकान का अभी से इंतखाब किया जाए जो कामयाबी की सलाहियत रखते हैं। तेलंगाना में तालीमी इदारों की कुशादगी को 2 हफ्ते मुकम्मिल होने को है, लेकिन टीचर्स और तलबा में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र सरपरस्तों में तशवीश बरकरार है। बताया जाता है कि इब्तिदा में वालिदैन और सरपरस्तों ने बच्चों को फिजिकल क्लासेस में शिरकत के लिए स्कूल रवाना करने का फैसला किया और इब्तदाई 2 दिन के बाद सरकारी व खानगी स्कूलों में हाजिरी किसी कदर बेहतर हुई, लेकिन तलबा में कोरोना की अलामत का पता चलने के बाद कई असातिज़ा भी कोरोना की जद में आ गए, जिसके बाद से स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर के बारे में मज़ीद चौकस हो चुका है। हुकूमत ने फिजिकल क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी है, जिसके नतीजे में ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के बजाय ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत को तरजीह दे रहे हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान रियासत में 20 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा में कोरोना की अलामत पाई गई। महकमा तालीम ने रियासत के सरकारी और खानगी स्कूलों में 1 सितंबर से बाकायदा क्लासेस के आगाज़ के बाद मंजर आम पर आ रहे कोरोना केसेस के बारे में सरकारी तौर पर कोई आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए। मीडिया में शहर और मुख्तलिफ अजला में तलबा और असातिज़ा के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तलात के बाद वालिदैन में खौफ का माहौल है। तेलंगाना सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की तामीर में सुस्त रफ्तार से तौक़े की जा रही है कि तामीरी काम नवंबर 2022 तक मुकम्मिल होंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए नए सेक्रेटरीट की तामीर ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है और उन्होंने मौजूदा इमारतों को मुनहदिम करके मुल्क के एक आलीशान सेक्रेटरीट की तामीर का मंसूबा बनाया है।
حکومت نے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے نومبر 2021 کا نشانہ مقرر کیا تھا، لیکن کورونا اور لاک ڈاؤن سے تعمیری کام متاثر ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 6 منزلہ عمارت کی صرف 3 منزلوں کے لیے سلیب کا کام ہوا ہے، باقی 3 سلیب و دیگر تعمیری اور فرنیشنگ کاموں کے لیے وقت لگ سکتا ہے۔ اس کی عاجلانہ تکمیل کے لیے ماہرین نگرانی کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ آئندہ سال نومبر تک نیا سیکریٹریٹ تیار ہو جائے گا۔ فلکنما پیلس کے بعد پائیگا پیلس میں ہوٹل قائم کرنے کی تیاریاں کی جانے لگی ہے۔ حکومت کی جانب سے پائیگا پیلس کی، جہاں فی الحال امریکی قونصل خانہ ہے، گچی بولی منتقلی کے بعد اس کو کسی ہوٹل کے لیے لیز پر دینے یا فروخت کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی قونصل خانے کی مستقل عمارت جو کہ گچی بولی میں زیر تعمیر ہے، اس میں آئندہ سال کے وسط میں منتقلی کے امکانات ہیں، لیکن بیگم پیٹ میں وسیع و عریض پائیگا پیلس کی عمارت جو 4 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، اس کے حصول کے لیے محکمہ بلدی نظم و نسق کوشش کر رہا ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ نے سعید آباد میں ایک 6 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے پر صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس واقعے پر اپنے رد عمل میں وزیر داخلہ محمد محمود علی اور ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے میں ضروری کارروائی کریں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ پولیس نے اس سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والے قاتل کو بہت ہی کم وقت میں گرفتار کر لیا ہے، تاہم متاثرہ لڑکی کے افراد خاندان سے بھی انصاف کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ وزیر داخلہ اور ڈائریکٹر جنرل پولیس اس سلسلے میں کارروائی کریں اور ان کی مدد کی جائے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ متاثرین کو فوری انصاف دلایا جانا چاہیے۔ رکن لوک سبھا نظام آباد دھرما پوری اروند نے چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کے نام لکھے گئے کھلے مکتوب میں انہوں نے چیف منسٹر سے نظام شوگر فیکٹری کو حکومت کے زیر انتظام لے کر بند شوگر سازی کے کارخانے کو پھر سے چالو کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایم پی نظام آباد نے اپنے مکتوب میں بتایا کہ این ڈی ایس ایل خانگی انتظامیہ دسمبر سال 2015 میں فیکٹری کو بند کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس اچانک فیصلے کی وجہ سے 306 ملازمین کے علاوہ تقریباً 55,000 کسانوں کے روزگار متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ٹی آر ایس پارٹی نے سال 2014 میں انتخابی وعدہ کیا تھا کہ ٹی آر ایس حکومت برسر اقتدار آنے کے اندرون 100 دن نظام شوگر فیکٹری کو حکومت اپنے زیر انتظام لے لے گی، لیکن تاحال این ایس ایف کے احیاء کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ رکن اسمبلی چندران گٹا و قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی کے خلاف بعض شرپسندوں کی جانب سے نرمل میں ایک ریلی میں نازیبا الفاظ کے استعمال اور نعرے بازی کے خلاف نرمل مجلس کے ذمہ داروں نے پولیس سے شکایت کی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس کے ساتھ ہی صدر مجلس و سابق صدر نشین بلدیہ نرمل عظیم بن یاہیا کی قیادت میں مجلس کے ایک وفد نے دفتر ضلع پولیس نرمل پہنچ کر ایڈیشنل ایس پی نرمل رام ریڈی اور سی آئی نرمل سرینیواس سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری شکایت درج کروائی۔ انہوں نے اپنی شکایت میں کہا کہ گنیش فیسٹیول کے ضمن میں نکالی گئی ایک ریلی میں شرپسندوں کی جانب سے اکبر اویسی کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہوئے پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے 17 سپٹمبر کو یوم آزادی تلنگانہ کی تقریب سرکاری طور پر منعقد کرنے کی درخواست کی۔ 4 صفحات پر مشتمل چیف منسٹر کو روانہ کردہ مکتوب میں بنڈی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ کی تاریخ میں 17 سپٹمبر کا دن سنہری الفاظ میں لکھے جانے والا دن ہے، کیونکہ اس دن نظام حکومت سے اس علاقے کو علیحدہ کرتے ہوئے انڈین یونین میں ضم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تحریک کے دوران چیف منسٹر نے خود اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد 17 سپٹمبر کو سرکاری سطح پر تقریب منعقد کی جائے گی، لیکن 8 سال گزر جانے کے باوجود بھی 17 سپٹمبر کے دن سرکاری تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کے خوف سے ٹی آر ایس حکومت سرکاری تقریب منعقد کرنے سے انکار کر رہی ہے۔